آپ ڈریں مت، بہت اچھی ٹائی باندھتی ہوں میں، میرا بھائی تو مجھے سے ہی ٹائی بنواتا ہے۔ ہنی کہتا ہے میری آپی جیسی ٹائی تو کوئی باندھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر اپنی تعریفیں خود ہی فخر سے پیش کرنے لگی تھی۔ اوکے باندھ دو، لیکن جلدی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، بس فکر ہی نہ کریں، 1 منٹ میں باندھ دوں گی۔ وہ بخت کے گلے میں ٹائی ڈالتی ہوئی بولی۔ اذلان بخت نے بہت قریب سے اس کے نقوش دیکھے تھے جن میں عجیب سی ملامت تھی۔ گھنگرالے بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے، سرخ سوٹ اوپر بھاری کالی شال کندھوں پر رکھے ہوئے تھی، چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ سی ہوتی تھی۔ زرغون آج تیار رہنا، ہم نے آج کہیں جانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، کس جگہ؟ وہ اشتیاق سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جب جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ وہ اس سے کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی بیڈ پر چھلانگ سے انداز میں چڑھی۔ اف کتنا مس کیا نا میں نے اپنے بیڈ کو۔ وہ بیڈ پر لیٹتی ہوئی مسکرا کر بولی، پھر ٹھٹکی، اپنا بیڈ؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بڑبڑائی تھی، جبکہ چہرے پر ناسمجھی والی مسکراہٹ تھی۔ بھائی اذلان گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب حنان کی پکار پر وہ رکتا ہوا اس کی طرف پلٹا۔ کیا بات ہے حنان، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ بھائی آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولا، ریلیکس ہو کر کہو بھائی۔ وہ ایلی پاکستان آ چکا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ آپی کو تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ پلیز آپ آپی کو اکیلا مت چھوڑیے گا۔ حنان گہری سانس لیتا ہوا بولا، ڈونٹ ویری حنان، زرغون میری بیوی ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں ہوں نا، تم پریشان مت ہونا۔ جاؤ شاباش یونی جاؤ، پہلے ہی تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہو چکا ہے۔ اذلان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا محبت سے بولا۔ حنان ایک دم سے اذلان کے گلے لگا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اذلان نے پریشانی سے پوچھا۔ بھائی رات کو آپی کے حوالے سے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، میں جب بھی اپنی آپی کے حوالے سے کوئی خواب دیکھتا ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ آپ پلیز میری آپی کو ہر مصیبت اور مشکلات سے دور رکھنا، میں ان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی دیکھ لوں تو دل سلامت نہیں رہتا۔ بھائی آپی پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ پلیز کچھ کریں۔ حنان آنکھوں میں نمی لیے بھرائے ہوئے لہجے میں رک رک کر بولا، بچے بہادر بنو، ایسے کیسے چلے گا؟ تم اگر ایسا کرو گے تو چاچو کو کون حوصلہ دے گا؟ ہاں میں ہوں نا، بے فکر رہو اور یونی جاؤ، زرغون کی فکر مت کرو۔ اذلان ہنی کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ حنان اذلان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر مسکرایا، پھر پلٹ کر اپنی بائک کی طرف چلا گیا۔ اذلان بخت گہری سانس لیتا ہوا بالکنی کی طرف دیکھنے لگا جہاں کھڑی زرغون الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے بخت کے دیکھنے پر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ وہ اسے دیکھتا ہوا پلٹ کر گاڑی میں بیٹھتا ہوا چلا گیا۔ کسی بات کا جواب دینا تو ان پر جیسے فرض ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی، السلام علیکم بڑے چاچو اینڈ بڑی چاچی۔ وہ خاقان صاحب اور رائمہ بیگم کی طرف آتی ہوئی مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام بچے۔ خاقان صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اذلان بخت سے رائمہ بیگم نے نخوت سے پوچھا۔ ہاں جی الحمدللہ، میں ہی ہوں ڈاکٹر زرغون اذلان بخت لاشاری، وہ پہلی بار فخر سے بولی تھی۔ تمہارے باپ کو تمہارے لیے اور کوئی رشتہ نہیں ملا تھا جو تمہیں 2 شادی شدہ اور ایک بیٹی کے باپ سے بیاہ دیا ہے؟ حیرت ہے بھائی، رائمہ بیگم پھر سے نخوت سے بولی کہ اذلان بخت سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا، پھر اس کی بیوی سے وہ کیسے مسکرا کر بات کر سکتی تھی؟ رائمہ بیگم، خاقان صاحب کے تنبیہ لہجے پر وہ ہوں کرتی رہ گئی۔ نہیں، رشتے تو بہت تھے چچی، لیکن میرے نصیب میں وہی تھے، اور میرے پاپا اور آغا جی کہتے ہیں اذلان تو ازل سے تمہارا ہی نصیب تھا، تو پھر وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ وہ زرش کو قریب آتا دیکھ کر گردن اکڑا کر بولی۔ لوگوں کے منہ توڑ جواب دینا اسے آتا تھا۔ زرش ان کے قریب آتی وہیں رک گئی تھی۔ سوری آنٹی، مزید کمپنی نہیں دے سکوں گی آپ کو، مجھے ہسپتال جانا ہے کہ اور چھٹیاں نہیں کر سکتی، سو اللہ حافظ، گڈ بائے۔ وہ ان کو خوش اخلاقی سے کہتی وہ زرش کو 100 واٹ کی مسکراہٹ پاس کرتی اپنی گاڑی کے قریب بھاگ گئی۔ زرش نے ہونٹ بھیج کر اپنا غصہ کنٹرول کیا، اف میں نے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔
زارش ناصاری سے دکھ میں مطلبہ ہوتی ہوئی دل میں سوچ کر رہ گئی، کیا ضرورت تھی ایسی باتیں کرنے کی، وقت میں کیا کمی ہے، تم نہ اپنی زبان کو لگام دو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ خاقان صاحب غصے سے بولے، بڑی محبت جاگ رہی ہے بیٹے کے لیے، مت بولیں، وہ آپ کی دغا باز بیوی کا بیٹا ہے، اس میں کہاں سے وفا آئے گی جس کی ماں میں ہی نہیں تھی۔ رحمہ بیگم ہمیشہ کی طرح ان کے دل میں بخت کے لیے محبت جاگتا دیکھ کر پھر سے انہیں بھولی بسری باتیں یاد دلانے لگی تھیں۔ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی ہے زرغون اعظم، بالکنی میں کھڑے لڑکے نے کسی کو فون میں بتایا تھا۔ گڈ جاب، ایلی نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نہیں رہ سکتی یہاں، میرا دل نہیں لگتا ان لوگوں میں آپ کے ساتھ زرغون حنا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ فاطمہ، وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے بے بسی سے پکار گیا۔ بھائی، آپ نے میری ذمہ داری کیوں لی تھی جب اٹھا نہیں سکتے تھے؟ کیوں لے آئے مجھے اس دوزخ سے، وہیں سڑنے دیتے۔ امی کہا کرتی تھی، فاطمہ پریشان مت ہوا کرو، تمہارا ایک بہت پیارا بھائی ہے جو اب ہمارے ساتھ نہیں، لیکن تم ایک دن اس کے ساتھ رہو گی، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو بنا دیکھے آپ سے شدید عقیدت والی محبت کر بیٹھی تھی کہ جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ کوئی ان بہنوں سے پوچھے وہ کیسی زندگی گزارتی ہیں، لیکن میرا تو بھائی ہے، میں اپنے بھائی کے بغیر اتنا عرصہ دور رہی ہوں، بھائی اب اور نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہتے ہوئے روئے جا رہی تھی، ہچکیوں سے روتی وہ ذلان بختہ سینہ چیر گئی تھی۔ اسے کل رات سے بہت بخار تھا، عبداللہ نے اسے بتایا تھا اور وہ صبح ہی اس کے سامنے تھا۔ فاطمہ، کیا یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہے یا پریشانی؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ اس کا ہاتھوں میں تھامتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا، آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں۔ یہاں آپ نہیں ہیں، میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گی۔ بھائی، آپ سے دوری مجھے مار دے گی، میں نہیں رہ سکتی آپ سے دور۔ آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں ہر ایک کی نفرت سہہ لوں گی، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں ہر تکلیف سہہ سکتی ہوں، مجھے اب آپ کے پاس رہنا ہے۔ بھائی، میں آپ کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہوں، آپ کے کپڑے پریس کرنا چاہتی ہوں، آپ کے کندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں۔ بھائی پلیز، آپ کی بہن کو آپ کی دوری مار دے گی، میں خود کے بغیر تو رہ سکتی ہوں لیکن اپنے بھائی کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہچکیوں سے رونے لگی، روتی ہوئی بول رہی تھی جس سے کہہ رہی تھی کاش وہ اس کا لہولہان دل دیکھ سکتی، وہ پتھر کا تو نہیں تھا، اسے بھی لوگوں کے روئے دکھ دیکھتے تھے۔ اپنی بہن کی تکلیف اس پر اثر انداز ہوتی تھی، لیکن اس گھر کے لوگ کیسے فاطمہ کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے؟ کیسے؟ فاطمہ، وہ دھیمے سے بولا۔ جواباً فاطمہ کے سامنے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ جب وہ فاطمہ کہتا تھا تو فاطمہ کو ساری دنیا بھول جاتی تھی۔ بھائی، وہ روتی آنکھوں سے بولی، وہاں کے لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، وہ آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا وہ آپ کے وجود کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھیں۔ وہ دھیمے سے بولا، آپ کے لیے کسی کی بھی نفرت سہ سکتی ہے یہ فاطمہ دھیرے سے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، وہ کتنی کمزور ہو چکی تھی یہ وہ اب دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پٹڑی، زرد ہونٹ، وہ شکل سے برسوں کی بیمار دکھتی تھی۔ جب میرے ابو فوت ہو گئے تھے تو چچی لوگوں نے زندگی بڑی تنگ کر دی تھی، ہم ماں بیٹی پر۔ میں بہت چھوٹی تھی بھائی، لیکن میں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی لوگوں کی مار کھانا شروع کر دی، کوئی کالی کہتا تو کوئی ڈائن کہتا۔ میری امی سے سارا دن کام لیے جاتے، ان کو گالیاں دی جاتی، انہیں مارا جاتا کہ میری امی نے غلط قدم اٹھایا تھا۔ میں امی سے شکایت کرتی، امی نہ میرا بھائی ہے نہ میرے ابو ساتھ ہیں، میں رو دیتی۔ پھر ایک دن امی نے کہا، فاطمہ کا ایک بہت بڑا بھائی ہے، اذلان بخت، امی آپ کا ذکر بہت محبت سے کرتی، آپ کی باتیں کرتی رہتی، جس سے مجھے بھی آپ سے انس ہو گئی۔ میں دروازے پر بیٹھ کر گھنٹوں آپ کی راہ تکا کرتی کہ ایک دن میرا بھائی آئے گا اور ہمیں یہاں سے لے جائے گا، لیکن آپ نہ آئے۔
نہ آتے، پھر آپ مجھے اتنی دعاؤں سے ملے اور تو مجھے خود سے دور کر دیا۔ وہ سپاٹ انداز میں بولے جا رہی تھی، جس پر وقت ایک دم سے کھڑا ہوتا ہوا اس کے کمرے سے تیز قدموں سے نکل گیا۔ گاڑی کے نزدیک آتا وہ گہری گہری سانس لیتا سینے کو مسلنے لگا تھا۔ چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ جیب سے کانپتے ہاتھوں سے گولی نکال کر وہ اپنی زبان پر رکھ گیا۔ خود کو نارمل کرتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرغون نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی تھی۔ اس کی ڈیوٹی آج بچوں کے وارڈ پر تھی۔ وائٹ کوٹ، گلے میں اسٹوپ ڈالے، گھنگرالے بالوں کی اونچی پونی کیے وہ بہت دل جمی سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے تو اسے ویسے بھی بہت پسند تھے۔ ڈاکٹر زرغون، آپ کا فون بج رہا ہے۔ ڈاکٹر انیتا نے اس کی توجہ اس کے فون پر دلائی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی فون کے قریب دوڑی۔ اوپر بڑے میاں کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ تھوک نکلتی ہوئی فون آن کرتی کان سے لگا گئی۔ کس سے پوچھ کر ہسپتال آئی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ آغا جی سے اور آپ سے بھی ایک بار پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا چلی جانا۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ تب کی بات تھی، آج پوچھا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ شاید گاڑی میں تھا، آس پاس سے اسے گاڑیوں کے ہارن وغیرہ سنائی دے رہے تھے۔ تو کیا میں روز روز پوچھتی پھروں؟ کل کو حساب تو اللہ ڈاکٹر زرغون سے ہی لے گا، نہ کہ وہ کہے گا زرغون تم ڈاکٹر تھی، کیا اپنے فرائض ادا کیے؟ تو میں کیا کہوں گی؟ ویسے بھی میرا خواب ہے میں بہت بڑی ڈاکٹر بنوں، لوگ کہیں ہم نے تو ڈاکٹر زرغون سے ہی علاج کروانا ہے۔ یہ دن بھی تو آئے گا کبھی۔ وہ مصنوعی حسرت سے بولی۔ شٹ اپ زرغون، کم بولا کرو۔ 2 گارڈز تمہارے ساتھ رہیں گے، اوکے؟ اور ان کی بات تمہیں ماننی ہوگی۔ دوسری بات، کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تم نے مجھے فوراً فون کر دینا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا میں پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر کھڑی ہوں جو میرے لیے اتنے پریشان ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ مسکراتے لہجے میں شرارت سے بولی۔ بخت نے جواب سر جھٹکتے ہوئے فون ہی بند کر دیا تھا۔ اس نے ابھی ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی تھی۔ اس لڑکی سے مزید بات کرتا تو اس نے دماغ خالی کر دینا تھا۔ بنا جواب دیے ہی فون کر دیا۔ ایک تو مجھے کوئی سیریس لیتا ہی نہیں۔ وہ غصے سے ناک چڑھا کر بولی۔ وہ چونکی۔ شہباز رئیس زخمی ہاتھ لیے ہسپتال داخل ہو رہا تھا۔ ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ وہ دوسرے وارڈ میں چلے گئے تھے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنی ڈیوٹی دینے چلی گئی۔ 15 منٹ بعد شہباز رئیس اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اف، یہ کہاں سے سامنے آ گیا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شہباز رئیس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی۔ آپ بھی یہاں ڈیوٹی دیتی ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ وہ بات سے بات نکال رہا تھا۔ کیوں؟ میں تمہارے مامے کی بیٹی ہوں جو تمہارا فری علاج کرے گی، جس کی تمہیں بہت خوشی چڑھی ہے، وہ غصے سے بولی۔ لیکن وہ حیرت زدہ ہوا، پھر مسکرا دیا۔ راستہ تو دے دے مسٹر۔ وہ اسے راستے کے بیچ کھڑا دیکھ کر طنز سے بولی۔ شہباز رئیس نے مسکرا کر اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ اف، کیسے کیسے مینٹل لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوسری کارٹریج کی طرف چلی گئی۔ شہباز مسکرا کر اس کی پشت دیکھتا ہوا چلا گیا۔ گاڑی کے قریب آتی وہ چونکی تھی۔ گاڑی میں بخت تھا جو اسے لینے آیا تھا۔ ہائے میں مر جاواں، آج تو مجھے نا چیز کو لینے بڑے بڑے آدمی آئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی مسکراتے لہجے میں بولی۔ وہ جواباً اسے دیکھتا ہوا پھر سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ اس کے گلے میں وہی ٹائی دیکھتی وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں دیکھ تو نہیں رہی تھی، میں تو ٹائم دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ ٹائم میرے کلائی میں بندھی واچ پر درج ہے، نہ کہ میرے چہرے پر۔ وہ پھر سے سنجیدگی سے بولا۔ بندے کی بے عزتی کر کے رکھ دیتے ہیں یہ۔ وہ خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ یہ راستہ ہمارے گھر کی طرف تو نہیں جاتا؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ جواباً چپ رہا۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ ارے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ مجھے یہاں ڈاکٹر لگوانا چاہتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں، میں وہیں خوش ہوں۔ وہ خفگی سے بولی۔ زرغون چلو۔
وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے لفٹ کی طرف لے کر بڑھا تھا۔ زرغون منہ بسورے اس کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ وہ چونکی، سامنے بورڈ پر لکھے نام کو دیکھا۔ سائکٹریسٹ کے پاس کیوں آئے ہیں ہم؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، وہ اس کی کلائی تھام کر اندر لاتا ہوا بولا۔ ہیلو ڈاکٹر عائشہ، وہ اندر آتا ہوا بولا۔ ہیلو مسٹر اذلان بخت، پلیز کم سٹ۔ ڈاکٹر عائشہ چیئر سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ بخت مسکرا کر آگے آیا، پہلے زرغون کو چیئر پر بٹھایا، پھر خود بیٹھا۔ کیا لیں گے آپ لوگ؟ ڈاکٹر عائشہ نے ان سے مسکرا کر پوچھا۔ تھینکس ایلس، ڈاکٹر، وہ زرغون کو دیکھتا ہوا بولا، جس کے چہرے پر حیرت تھی۔ جی، تو کون ہے پیشنٹ؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر پوچھا۔ میری مسز زرغون بخت، وہ گہرا سانس لیتا ہوا بولا۔ زرغون نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زرغون نے حیرت سے نکلتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ زرغون، میری بات حمل سے سنو، وہ اس سے دھیرے لہجے میں بولا۔ کیا سنوں؟ ہاں، آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ میں کوئی پاگل ہوں جو آپ مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے آئے؟ وہ چیئر سے کھڑی ہوتی ہوئی چیخ کر بولی۔ مس بخت، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس پاگل لوگ نہیں آتے، ضروری نہیں آپ پاگل ہوں، پھر ہی آپ ایک سائکٹرسٹ کے پاس آئی۔ ڈاکٹر عائشہ نے اسے سمجھانا چاہا، وہ اسے غصے سے گھورتی ایک دم سے پلٹ کر باہر نکلنے لگی تھی جب بخت نے سارے سے اس کی کلائی تھام ہاتھ میں لے کر اسے روکا۔ زرغون، میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو یار، میں تمہیں کوئی پاگل نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں تم نارمل زندگی گزارو، تو آپ کے خیال میں نارمل زندگی نہیں گزار رہی۔ وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر صدمے سے بولی۔ اف زرغون، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ زج ہوا تھا۔ آپ مجھے نہ سمجھائیں تو بہتر ہوگا، وہ تنہائی صدمے سے بولی۔ میں چاہتا ہوں زرغون عاظم خوابوں میں ڈرنا چھوڑ دے، وہ نیند میں چلانا چھوڑ دے، وہ مصنوعی کہہ کے نہ لگائے، وہ ریئل ہنسے۔ زرغون، تم پاگل نہیں ہو، لیکن تمہارے دماغ میں جو ماضی حائل ہے، میں اس سے تمہارا پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ میری بات مانو، میرے لیے نہیں تو ہنی انکل کے لیے ایک ہفتے کا کورس کر لو۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا بہت نارمل لہجے میں بولا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی رہی۔ میں چاہتا ہوں تم نائٹ میئرز دیکھنا چھوڑ دو۔ وہ پھر سے سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کسی علاج کی نہیں ضرورت ہے، وہ غصے سے بولا۔ زرغون، وہ تنجیس لہجے میں بولا، جس پر وہ سر جھٹکتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ زرغون، وہ اسے سینے سے لگاتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ بسرتی آنکھوں سے اس کے سینے میں سر دیے رو دی تھی۔ سائکٹرسٹ کے پاس پاگل نہیں آتے زرغون، میں چاہتا ہوں تم نارمل زندگی گزارو۔ وہ اس کا سر تھپتاتا ہوا دھیمے سے بولا۔ وہ سر اس کے سینے سے اٹھاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ میرے بال کاٹ دے گا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے بالوں کو چھونا تو دور دیکھے تک نہیں سکتا، وہ اس کا سر تھپاتا ہوا دھیمے سے بولا۔ وہ تھپڑ مارے گا میرے ہونٹوں اور منہ پر، وہ پھر سے ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ کوئی نہیں چھو سکتا تمہیں، وہ اسے چیئر پر بٹھاتا ہوا ہونٹ بھیج کر بولا۔ آپ پلیز باہر چلے جائیں، مجھے ان سے اکیلے میں کچھ بات چیت کرنی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے معذرت خواہ نظروں سے بخت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ ان کو نائٹ میئرز کب سے آنا شروع ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر نے ان سے نرم لہجے میں پوچھا۔ 2 سال ہونے والے ہیں، وہ شیشے کے ڈور سے باہر کھڑے بخت کو دیکھتے ہوئے بولی، جو باہر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سر ثابت میں ہلایا اور اس سے کوئی نہ کوئی سوال کرتی رہی۔ آپ اپنے شوہر کو اندر بھیج دیں، ڈاکٹر عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ میڈیسن آپ 2 دن تک انہیں یوز کروائیں، اگر اس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ پرسوں پھر انہیں لے آئیے گا، ڈاکٹر عائشہ ایک پرچی بخت کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا ہوا پرچی پکڑتا باہر نکل گیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی جسے زرغون گاڑی میں ہو ہی نہ، اس کی خاموشی بخت کو بہت چبھی تھی۔ زرغون، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ ڈرائیور 5 اسٹار ہوٹل کی طرف گاڑی موڑ دو، وہ واچ پر ٹائم دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ زرغون نے اب کی دفعہ اسے دیکھا تھا، گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں رک گئی تھی۔ وہ اسے ہوٹل لے آیا تھا۔ زرغون، اپنی پسند کی ڈشز آرڈر کرو،
وہ ویٹر کو سر پر کھڑا دیکھ کر زرغون سے بولا جو کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ زرغون تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا میں پاگل تو نہیں ہوں۔ وہ اسے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی اور میں کبھی پاگل خانے بھی نہیں گئی، وہ کہیں اور دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ بخت کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ آئی نو زرغون، اب آرڈر کرو میٹ کی ڈشز، وہ پھر سے بولا۔ زرغون کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی۔ چکن بوٹی، بیف بریانی، ایشین سیلیڈ، شامی کباب اور وہ یہ سب آرڈر کرتی، کچھ اور بھی آرڈر کرنے کے لیے سوچنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس یہی لے آؤ، وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی ناک چڑھا کر بولی۔ بخت اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جو اب نارمل ہو چکا تھا۔ وہ کھانا کھاتی پھر سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ کوئی انوکھی لڑکی تھی جو پل میں تولا پل میں ماشا ہوتی تھی۔ یہ لڑکی اگر خاموش رہے تو دنیا خاموش سی لگتی ہے، وہ اسے دیکھتا ہوا دل میں بولا تھا۔ بخت، فاطمہ کی طبیعت بہت خراب ہے یار، جلدی سے ہسپتال پہنچو۔ وہ ابھی گھر آ کر بیٹھا ہی تھا جب عبداللہ کے فون کالز نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ جھجلت میں فون وہیں پھینکتا ہوا باہر بھاگا تھا۔ زرغون نے حیرت سے پہلی بار اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیلا کھاتی زرغون بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی جب وہ گاڑی۔ اللہ خیر کرے، یہ ایسے تو پہلے کبھی نہیں بھاگے تھے، آج کون سی ریس میں حصہ لے لیا ہے کھڑو صاحب نے؟ وہ حیرت سے لانچ میں آتی ہوئی بولی۔ چہرے پہ غصہ تھا۔ مجھے بتا تو دیتے، اب جب تک پتہ نہیں لگے گا پیٹ میں درد ہی رہے گا۔ ارے پیچھا تو کر سکتی ہوں نا۔ واہ زرغون عظیم، آخر تمہارا اندر کا ایٹیٹیوڈ جاگ ہی گیا نا، وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ چلو ڈرائیور چلو، آج تم نے سپیڈ کے سارے ریکارڈ توڑ دینے ہیں۔ اپنے صاحب کے پیچھے گاڑی لگا دو، جہاں وہ جائیں گے وہیں ہم جائیں گے۔ کم سن عمر کے ڈرائیور کے کندھے پر تھپکی دیتی وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میم کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم صاحب جی کا پیچھا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ حیرت سے نکلتا بے بسی سے بولا۔ اوف، میں کہہ رہی ہوں اس لیے پیچھا لگا دو میرے ویر، اب دیر نہ کرو، ہری اپ، وہ سیٹ بیلٹ باندھتی ہوئی بولی۔ ڈرائیور بیچارے نے بے بسی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے باہر لایا۔ وہ جا رہی ہے تمہارے صاحب کی گاڑی۔ دور کچے راستے پر درختوں کے جھرمٹ سے وہ اس کی گاڑی کی جھلک دیکھتی ہوئی پھر سے پرجوش انداز میں بولی۔ ڈرائیور نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے گاڑی اپنے صاحب کے پیچھے چھوڑ دی۔ ارے جلدی کرو نا، وہ غصے میں ہوئی۔ میم اس سے زیادہ تیز نہیں چلا سکتا، کچا راستہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ جس پر وہ اسے گھورتی ہوئی اس کی گاڑی کو دیکھتی اسے مزید تیز کرنے کے لیے زور دینے لگی۔ ڈرائیور بیچارہ منہ بسور کر رہ گیا کہ وہ لڑکی بہت بولتی تھی۔ اف، وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، سپیڈ تیز کرو ویر، وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی غصے سے بولی۔ میم اور کتنا تیز چلاؤں، مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، میری تو ویسے بھی ابھی تک شادی تک نہیں ہوئی، ڈرائیور جھجلا کر بولا۔ بچوں یہی زندگی فٹ ہے، شادی کے بعد تو سو ٹینشن، گھر میں جاؤ بیوی کی چیچے، کام پر آؤ صاحب کی چینچے، پھر بچے ہوں گے ان کی چینچے، پھر خرچے پر تمہاری بیوی سے جھگڑا ہوگا، وہ غصے سے تمہارا سر پھاڑ دے گی، تم ہسپتال چلے جاؤ گے، وہاں کی دوائیاں کھاؤ گے، مزاج میں اور کراوٹ آئے گی، ادھر صاحب جی نوکری سے نکال دیں گے اتنے دن کی غیر حاضری پر، پھر تو سیاپا ہی سیاپا بچوں، وہ ہاتھ نچا کر کہتی۔ وہ شادی کا بہت ڈراؤنا نقشہ اس بیچارے کے سامنے کھینچ چکی تھی، جبکہ کم سم ڈرائیور منہ کھولے اپنی میم کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ اب تو بڑھا دو، وہ زرچ ہوتے ہوئے بولی۔ ڈرائیور نے ایک دم سے گاڑی کو تیز سپیڈ پر چھوڑ دیا، جس سے وہ بخت سے تھوڑے ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ بخت کی گاڑی ہسپتال کے پارکنگ میں رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہوا جھجلت سے اندر بھاگا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ بھی گاڑی پارک میں لگا گئے تھے۔ یہ ہسپتال کس لیے آئے ہیں؟ کیا انہیں کہیں پین ہے؟ اگر ایسا ہے تو گھر اتنی قابل ڈاکٹر موجود تھی یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ کہیں لوز موشن وغیرہ تو نہیں لگ گئے جو یہ جھجلت میں بھاگے تھے؟
وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ ڈرائیور نے حیرت سے اس کی بڑبڑاہٹ سنی۔ میم یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی جاننے والے کی عیادت کو آئے ہوں۔ ڈرائیور نے اسے رائے فراہم کی جس پر وہ ایک دم سے اس کی طرف گھومی تھی۔ واؤ تم تو بڑے ذہین ہو، تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا۔ ڈرائیور کیوں بن گئے؟ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ تم یہی ویٹ کرو، میں 5 منٹ میں آئی، وہ کہتے ہوئے اندر بھاگ گئی، جبکہ ڈرائیور فخر سے گردن اکڑا کر گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ چائے نہیں پیو گے؟ میرے ہاتھوں کی؟ زرگل چائے بنا رہی تھی کہ جب خیام کو کچن میں آتا دیکھا، لیکن وہ زرگل کو کچن میں دیکھ کر انہی پاؤں واپسی کے لیے پلٹا تھا جب زرگل نے طنز پر رکا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، آپ کو تو میرے ہاتھوں کی چائے بہت پسند تھی نا؟ وہ طنز سے مسکراتی ہوئی بولی، اب نہیں ہے۔ وہ بنا پلٹے آہستہ سے بڑبڑایا تھا، میں بھی کوئی مر نہیں رہی ہوں آپ کو اپنے ہاتھوں کی چائے پلانے کے لیے۔ وہ غصے سے بولی، جبکہ خیام طنز سے مسکرایا۔ زرگل، اللہ کرے تم خوش رہو اور مجھے بھول جاؤ، وہ آہستہ سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے زرگل نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کی پشت دیکھی۔ اللہ نہ کرے میں تمہیں بھولوں، وہ دل پر ہاتھ رکھتی درد بھرے لہجے میں بولی تھی۔ زرغون نے ارد گرد دیکھا لیکن وہ نواب اسے کہیں نہیں دکھا تھا۔ ہیں یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اس ڈرائیور نے باتوں میں الجھا دیا، ورنہ وہ مجھے دیکھ جاتے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ریسپشنسٹ کی طرف بڑھی۔ پیلی شلوار، سرخ شرٹ، کرتا پہنے، گھنگرالے بالوں کو کھلا چھوڑے، سر پر ریڈ ہی ویلویٹ کی شال لیے وہ ریسپشن پر کھڑی لڑکی کے پاس آئی۔ ایکسکیوز می، وہ روب دار لہجے میں بولی۔ ریسپشن گرل نے آئی گلاسز آنکھوں پر ٹھیک سے اٹکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ یس میم، وہ لڑکی سنجیدگی سے بولی۔ ابھی ایک شخص وائٹ سوٹ اور بلیک فرسٹ کٹ پہنے یہاں آئے تھے، براہ کرم مجھے بتا دیں وہ کس طرف گئے ہیں؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، وہ ریسپشن گرلز کے قریب جھکتی ہوئی بولی۔ ریسپشن گرل نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے کام میں مگن تھی، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، وہ لڑکی نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کام میں ہی مگن کسی دن فوت ہو جانا، وہ غصے سے کہتی ہوئی دائیں سائڈ بنے لمبے کوارٹر کی طرف بھاگی تھی۔ ہیں؟ وہ لڑکی حیرت سے اس کی پشت دیکھتی بولی تھی۔ کوارٹر میں اسے جو مل رہا تھا وہ اس سے یہی پوچھ رہی تھی۔ اف، یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی۔ وہ وہاں سے ہوتی ہوئی بائیں کوارٹر کی طرف آتی ہوئی وہ رکی۔ سامنے ہی عبداللہ کھڑا تھا، وہ اکیلا تھا۔ عبداللہ کو فون کال آئی تھی جسے سننے کے لیے وہ باہر چلا گیا تھا۔ زرغون گہرا سانس لیتی ہوئی آگے بڑھی تھی، نقوش میں تشویش تھی۔ وہ مرر کے دروازے سے اندر آتے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ بیڈ پر پڑی فاطمہ تھی جس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، دونوں بازوں پر ڈرپس، آنکھیں بند تھیں اور وہ وجود اس پر جھکا ہوا تھا۔ زرغون کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ لڑکی تو کچھ جانی پہچانی نظر آ رہی ہے، اس کے نقوش اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، بخت کو اس کا ماتھا چومتا دیکھ کر۔ وہ اپنا ہاتھ سرعت سے اپنے منہ پر رکھ گئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے کھینچ کر ایک پنچ منہ پر ماروں، وہ پیر پٹکتی ہوئی جلن سے بولی تھی۔ مرو جا کر میری طرف سے، وہ غصے سے کہتی ہوئی واپس پلٹ گئی تھی۔ پرسوں زرگل کا نکاح تھا۔ اف، کیا کروں جس سے یہ نکاح نہ ہو، کیا کروں؟ وہ کمرے کے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، جبکہ ہنی ہونٹوں پر ہاتھ رکھے خود بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ ہی سنا ہے وہ جرمنی میں کمائی سے زیادہ فلرٹ کرتا تھا؟ حنان کھڑا ہوتا ہوا پرجوش انداز میں بولا۔ تو ہمیں اس سے کیا؟ یہاں تو اس کا کوئی فلرٹ نہیں ہے نا، وہ غصے سے بولی، جبکہ حنان اس کا چہرہ دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا جس پر وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی گھبرائی تھی، جس پر وہ اور کھل کر ہنسا تھا۔ یہ ایک اندھیرے کمرے کا مناظر تھا جس پر ایک وجود کرسی پر بندھا کرہا رہا تھا۔
उफ, मेरी जान को तकलीफ हो रही है। काश तुम मेरे रिश्ते से इनकार ना करती तो आज तुम मेरे घर के मेरे कमरे में होती। फिर अगर तुमने मेरी इंसल्ट ना की होती तो इस अंधेरे कमरे में ना होती। सारी गलतियां तो तुम्हारी अपनी है मेरी जान, मेरा तो कोई कसूर निकलता ही नहीं है। एली कमरे में आता मुस्कुराते लहजे में बोला, जिस पर वो जख्मी होंठों से मुस्कुराई थी, जिससे इसके होंठों के जबड़ों में बहुत तकलीफ हुई थी। तुम्हारे वजूद पर लानत हो, तुम्हें तो मैं देखना तक पसंद नहीं करती। वो बहुत मुश्किल से ये चंद लफ्ज बोली थी, जिस पर एली ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। आह, वो दर्द से चीखी थी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मेरी जान, मुझसे तमीज से बात किया करो। जब तुम बदतमीजी करती हो तो मेरा मीटर घूम जाता है। अब रहना तुमने इसी की कुर्सी पर है, मरने तो दूंगा नहीं। मैं तुम्हें जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देती यही सड़ती रहोगी। वो इसका जबड़ा हाथों में पकड़ता हुआ साथ लहजे में बोला। जरून का सारा चेहरा नीलो नील था, होंठों के किनारों पर खून सूख कर जम चुका था, तो लंबे घुंघराले बाल कंधों तक आ गए थे जो बहुत बेढंगेपन से काटे गए थे। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नींद में चिल्लाती वो एकदम से उठी थी, चेहरा पसीने से तरोतार था। गहरे गहरे सांस लेती वो वक्त को तलाश करने लगी थी जो घर पर नहीं था। वो बेड से उठती हुई स्टडी रूम में आई जो कि खाली था। क्या वो घर पर नहीं आए? वो हैरत से बुड़बुड़ाती हुई हिना के रूम में आई जहाँ वो अपनी गुड़िया सीने से लगाए सो रही थी। वो इसके साथ लेटती हुई हिना को हग कर गई। वो लड़की इसकी क्या लगती थी वो इससे इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा था। वो गुस्से से धीमे से बोली थी, छछोरे इंसान, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। वो जलन से बुड़बुड़ाई थी। उफ, वो मनाजिर तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा। कैसे इसका माथा चूम रहा था, मेरा और हिना का तो कभी नहीं चूमा। गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई वो पीछ ताप खा रही थी। हिनान काफ़ी देर से इस सड़क पर खड़ा रहा था। शायद उसकी नज़रों को किसी के वजूद की तलाश थी जो आज 2 दिन से इसकी नज़रों से ओझल था। पता नहीं वो लड़की बेचारी ठीक भी है या नहीं। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सामने देखता हुआ बुड़बुड़ाया था। ये क्या हो रहा है? वो कमरे का हशर नशर देखकर चिल्लाया था। वो दोपहर के 3 बजे घर आया था। कमरे का हाल देखकर वो चकरा कर रह गया। इसकी सारी प्रेस शुदा शर्टें, सूट वगैरह ज़मीन बोसते और मैडम और बेटी इन पर खड़ी उछल रही थी। ये क्या हरकत है? मेरे कपड़े नीचे क्यों फेंके हुए हैं? वो गुस्से से इससे बांस परस करने लगा था जो बालों की ऊंची पोनी बनाए बड़ी तीखी नज़रों से उसे देख रही थी। हम खेल रहे हैं, वो मगरूर तासर से गर्दन इकड़ाकर बोली। तुम मेरे कपड़ों पर चढ़ी खेल रही थी। What the hell is this? वो गुस्से से फेंकारा था। आपके कपड़े तो खुद ही बाहर आ गए थे। बाबा मम्मा कबर्ड में छुपी थी तो इनके साथ सारे कपड़े भी बाहर गिर गए थे। इसमें मम्मा बेचारी का तो कोई कसूर ना हुआ ना। हिना ने अपने बाप के करीब आते हुए संजीदगी से बाप से ज़रऊन की तारीफदारी की। मेरे कपड़े अगर बाहर आ ही गए थे तो तुम दोनों ने इन्हें अंदर रखने की बजाय इन पर उछलना कूदना शुरू कर दिया। ये कौन सी खेल थी? वो ज़रऊन को देखकर सख्त लहजे में बोला, जिस पर उसने नाक चढ़ाकर उसे चिढ़ाया था, जैसे इसी की किसी बात का इस पर कोई असर नहीं हुआ। मिस मर्जी, मेरे सारे कपड़े वॉश करके इन्हें प्रेस करके दोबारा इन्हें इनकी जगह पर रखो। वो इसके करीब आता हुआ भीजे हुए लहजे में बोला। मैंने तो ज़िंदगी में अपने कपड़े नहीं धोए तो आपके कैसे धो दूँ? वैसे भी हमारे पैर साफ सुथरे थे, कौन से गंदे थे? नीचे कारपेट थी, कपड़े गंदे तो नहीं हुए? वो मुंह बनाती हुई बोली। मैं ज़्यादा बहस के मूड में नहीं हूँ। जल्दी से कपड़े पकड़ो और जो कहा है वो करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्सा हुआ था। मैं नहीं धोऊंगी, वो ज़िद भरे लहजे में बोली। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे कपड़े साथ क्यों नहीं गिरे थे? सिर्फ मेरे कपड़े ही क्यों कबर्ड से गिरे? वो संजीदगी से इसके नखूश को देखता हुआ सख्त लहजे में बोला। बाबा मम्मा से ऐसे काम नहीं होते। आप अक्सा से कह दें, वो कर देगी, या लॉन्ड्री से के लिए दे दें।
मामा बेचारी क्या क्या करे। हिना ने छोटी सी नाक सुकड़ाते हुए माँ की फिर से फेवर की। क्या? वो हैरत से बोला। हाँ, सुन लिया ना आपने, वैसे भी बर्तन धोने से हाथ खराब हो जाते हैं। दूसरा, मैं कोई मुलाजमा नहीं। तीसरा, मैं बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानती, जो दिल चाहता है वही करती हूँ। वो दोनों हाथ कमर पर रखती काफी गुस्से व मगरूर तासर से बोली थी। तुम्हें तो आकर सीधा करूंगा। खैर, अभी तो मुझे कहीं जाना है, इसलिए तुम्हारी बचत हो गई है। वो गुस्से से कहता वाशरूम में घुस गया। बड़े नवाब साहब बने फिरते हैं। 3 शादियां कर ली बड़े मियाँ ने, कहीं वो चौथी बीवी तो नहीं थी। खैर, पता तो लगा कर ही रहूंगी, बल्कि जिंदगी जीर्ण कर दूंगी तुम्हारी धोखेबाज इंसान। वो पैर पटक कर कहती बाहर बैल्कनी में चली गई, जबकि पीछे खड़ी हिना ने हैरत से अपनी माँ को बुड़बुड़ाते हुए सुना था। हमने तुम्हें देखा तो कह दिया इश्क मुबारक हो। जरगुल की मेहंदी पर वो उसे देखती मुस्कुराकर बोली थी। हम तुम्हें देखा तो हमने कह दिया इश्क मुबारक हो। सामने से आते बख्त को देखकर वो बोली थी, जो काफ़ी तैयार श्यार था। खैर, तैयार तो वो हमेशा ही रहता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही टोर थी इसकी ज़रगुन की नज़रों में। ये शेर मैं आपके लिए नहीं बोली, वैसे ही ज़बान पर आया तो बोल दिया, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। वो गुस्से से इसकी तैयारी को गौर से देखती हुई बोली। वो जवाबन दांत पीसता हुआ गुजरने लगा था जब वो बाजू इसके आगे ले आई। क्या तकलीफ है तुम्हारी? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारा जितना दिमाग नहीं है मेरे पास, जो तुम जैसी कुन जहन लड़की से खपाता फिरूं। आगे से हटो, मुझे देर हो रही है। वो काफ़ी गुस्से से बोला था। आपसे ज़्यादा ज़हीन थी, खबरदार जो मुझे कुन जहन कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। और दूसरी बात, घर में मेहंदी है, आप कहाँ तैयार होकर जा रहे हैं? खैरियत है ना बड़े मियाँ जी, या कोई और चक्कर है? वो इसकी तैयारी को मशकूक नज़रों से देखती हुई नाक चढ़ाकर बोली। तुमसे मतलब? वो अक्खड़ अंदाज लिए बोला। कमसिन बीवी हूँ मैं आपकी, मुझसे बेवफाई की तो छोड़ूंगी नहीं। एक दफ़ा हमारे कॉलेज में एक लड़के ने मेरी दोस्त को धोखा दिया था, हमने उसे दूसरी मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया था। वो 1 माह तक बेड से उठ नहीं सका था। आप भी धक्के देने में तो मैं शुरू से माहिर हूँ। गर्दन अकड़ाकर कहती वो इसका खून खौला गई थी। पीछे हटो, दिमाग मत चाटो मेरा। वो उससे पीछे हटाता आगे बढ़ा था। हो गया हो गया तो चाटूंगी ना। आधे घंटे तक आ जाइएगा, वरना आपके सारे कारनामे आगा जी को बता दूंगी। गुस्से से कहती वो बड़ी हवेली की तरफ भाग गई थी, जबकि वो गहरा सांस लेता खुद को करने लगा था। उफ, ये लड़की और इसकी ज़बान, किसी दिन मुझसे बहुत मार खाएंगी ये। वो दांत पीस कर कहता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मेरे लिए तो कभी तैयार नहीं हुए, बाहर जाते वक्त ही क्यों तैयार होते हैं वो आप समझा दें इन्हें, वरना मैं इनका नाक तोड़ दूंगी। आगा जी से दिल के फपोले फोड़े जा रहे थे, चेहरे पर बहुत गुस्सा था तो दिल में एक अजीब सी जलन। आगा जी एक पल को मुस्कुराए थे। तो बेटा, तुम इस पर नज़र रखा करो, खूबसूरत है और अमीर भी, ऐसे मर्दों की तो तलाश में रहती हैं लड़कियां। आज आगा जी ने अफसोस से उसे समझाया था। क्या? वो हैरत ज़द हुई। हाँ मेरे बच्चे, तुम इस पर तवज्जो दिया करो, खाना बनाया करो, उसे कपड़े वगैरह टाइम पर निकाल कर दिए दे, उससे वो तुम पर तवज्जो देगा। आगा जी ने सर इसके करीब करते हुए उसे समझाया। कामों की निकम्मी हूँ मैं, मुझसे नहीं होते काम। वैसे आप ये मत समझिएगा कि मैं ये अपने लिए कह रही हूँ, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ। अगर एक और शादी कर ली तो कितनी बदनामी होगी आपकी, लोग क्या कहेंगे मुझे तो आपकी फ़िक्र है, वरना मुझे तो वो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। कहाँ मैं छोटी सी बच्ची और कहाँ वो एजड। बालों को झटकती वो नाक चढ़ाकर बोली थी, जबकि दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हनान भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था। आप ही क्या बनेगा आपका? वो धीरे से बुड़बुड़ाया था। हाँ बेटा, मुझे पता है ये तुम मेरे लिए कर रही हो। जहाँ तुम ने इतना मेरे लिए किया है, एक फेवर और कर दो, इस पर तवज्जो दिया करो बेटा। अगर उसने चौथी शादी कर ली तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे आगा जी की?
आगा जी मसमूई रवान से लहजे में बोले, चे आप परेशान ना हो, करूँगी मैं कुछ ना कुछ, डोंट वेरी। इनके कंधे पर हाथ रख कर कहती हिनान, और दादाजी को वो बहुत प्यारी लगी थी। ज़रगुल ने चेहरे पर तासर रकम थे, चेहरा मुरझा चुका था, चेहरे के नकूश में स्वागरियत थी। ज़रगुल, यार परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर तदबीर करेगा, डोंट वरी यार, बस रिलैक्स रहो। ज़रगुल ने इसके माथे पर पीला दुपट्टा ठीक से जमाते हुए नरम लहजे में कहा था। ज़रगुल की आंखों में नमी चमकी थी। ज़रगुल का दिल दुखा था। उफ, क्या करूं मैं, क्या हनी का प्लान मान लूं? अगर ज़रगुल को खुश रखना है तो हिनान का प्लान मानना होगा। हाँ, ये मुझे करना है। ज़रगुल प्लीज़ तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, डोंट वरी यार। इसका माथा चूमकर कहती वो ज़रगुल को बहुत अच्छी लगी, जिस पर ज़रगुल मुस्कुराई थी। चलो ज़रगुल, बाहर सब वेट कर रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले भी आ चुके हैं। ज़रिश कमरे में आती हुई बोली, लेकिन सामने बैठी ज़रगुल को देखकर इसकी परेशानी में बल पड़े थे। हेलो ज़रिश, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप इस नीले ड्रेस में, मुझे बहुत पसंद है नीला कलर। वो ज़रिश को देखती मुस्कुराकर बोली, मुझे आप ही मत कहा करो, कोई आप ही नहीं हूँ मैं तुम्हारी, समझी? कोई नन्ही काकी नहीं हो तुम जो सबको आप ही बोलती हो। ज़रिश गुस्से से बोली, जिस पर वो मुस्कुराई। आप मुझसे पूरे 3 साल बड़ी हैं आपी जी, मेरे पापा ने मुझे मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है, मैं तो आपको आप ही कहूँगी। वो उसे तपाती हुई बेड से खड़ी हुई, जबकि ज़रगुल ज़ारिश को चुप रहने का इशारा कर रही थी। गो टू हेल, तुम तो उठो, ज़रिश ज़रगुल को कहती ज़रगुल से बेजारी से बोली। ज़रगुल ने ज़रिश को घूर कर बहुत इख्तियार से ज़रगुल को बेड से नीचे उतारने में मदद की। इतने में हुमा माला मलिया भी अंदर आ गई थी ज़रगुल को लेने। ज़रगुल को बाहर स्टेज पर बिठाया गया। ज़रगुल की सास और इसकी 2 नंदें भी आई हुई थीं, जो स्टेज पर बैठी सबको मगरूरियत से देख रही थी। काफ़ी मॉडर्न थी वो दोनों। ज़रगुल गहरा सांस लेती हुई बैठी, सब बुजुर्ग ख़वातीन भी वहीं थी, शायद अभी भी वो इसी लड़की के साथ हो। ज़रगुल सबको आपस में मसरूफ़ देखकर किसी के वजूद की कमी को महसूस करती हुई बुड़बुड़ाई थी। आप ही भाई के बिना उदास हैं? हिनान उसे कंधा मारता हुआ शरारत से बोला। जी नहीं समझे तुम, मेरी तो टांगों में दर्द है, इसीलिए चेहरे के नकुश में बेजारी है, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ। समझे तुम, आप ही भाई के बिना उदास हैं या बड़ा भाई वाला वो गुस्से से बोली, जबकि हिनान ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। वैसे आप ही अगर टांगों में दर्द है तो बैठ जाए ना, या फिर जब भाई आएंगे तब ही बैठेंगी, वो उसे चिढ़ाकर शरारत से कहता हुआ भाग गया। हन्नी के बच्चे, अल्लाह करे तुम्हारी बीवी तुम्हें इतना मारे कि बस ना करे, मुझे तपाने वाले देखना तुम, वो तपे हुए लहजे में बोली थी, जिस पर पास ही खड़ी माला शर्मीली सी मुस्कान से मुस्कुराती हुई हिनान को देखने लगी, जो अब आज़म साहब के पास खड़ा अपनी आप ही को ही देख रहा था। ज़रगुल सर झटकती हुई चेयर पर बैठने लगी थी जब वो सिलान में आता हुआ दिखाई दिया था। पूरे 1.5 घंटे के बाद आए हैं, इसी लड़की के साथ होंगे, वो गुस्से से बुड़बुड़ाई थी। बख्त आगा जी के पास आकर बैठा था, जबकि दूर बैठे खाकान साहब बेटे को बहुत हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे। बख्त ने मुस्कुरा कर आगा जी की किसी बात का जवाब दिया था। वो झुंझलाई थी। एक तो मुझ पर कोई काम नहीं जो मैं उसे देख और सोच रही हूँ, तो फैज़ ज़रगुल बीबी तुम पर। वो गुस्से से खुद को लताड़ती हुई ज़रगुल के साथ ज़बरदस्ती जगह बनाती हुई बैठी थी, जिस पर उसकी नंद ने ज़रगुल को घूरा। भला ये लड़की कहाँ से इसके साथ आकर बैठ गई थी? वो मेहंदी लगाती लड़की को देखने लगी, जो बहुत महारत से ज़रगुल के हाथों पर मेहंदी के नक्श नगार बना रही थी। आपको भी लगानी है? ज़रगुल ने ज़रगुल से पूछा। नहीं यार, मुझे नहीं पसंद ये मेहंदी लगाना, वो बेतासर लहजे में बोली। फिर वो चौंकी थी जब स्टेज पर आते वक्त को देखा था। इसके साथ आगा जी भी थे। अजलान वक्त ने ज़रगुल के सर पर हाथ रखकर इसके हाथ पर बहुत से 5-5 हज़ार के नोट रखे थे। भाई ये सब क्या है? ज़रगुल ने खुफकी से पूछा।
تمہارا شگن، ایک بھائی ہی پہلے بہن کو مہندی والے دن شگن دیتا ہے، تو کیا زرغل میری بہن نہیں ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا نرم لہجے میں بولا تھا، جس پر زرغل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرتے ہوئے اس کے گالوں پر بکھرے تھے۔ ڈونٹ وپ بچے، خوش رہو۔ وہ پھر سے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بنا کسی کو دیکھے اسٹیج سے اتر گیا۔ زرش اور سنبل نے حیرت سے بخت کو دیکھا تھا۔ زرغون کی گود میں ہنا آ کر بیٹھی تھی۔ یہ کون تھا جو ابھی گیا ہے؟ زرغل کی نند نے جلدی سے زرغل سے پوچھا تھا۔ ہنا اور زرغون نے ایک ساتھ اس لڑکی کو دیکھا۔ خاقان ماموں کے بیٹے ازران بخت ہے، جواب ملیحہ نے دیا تھا۔ اوہ، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ بخت کی پرسنالٹی سے امپریس ہوتی ہوئی وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ہنا اور زرغون نے ایک ساتھ اس فیشن ایبل لڑکی کو گھورا۔ ہاں جی، خیر سے شادی شدہ اور ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ کچھ اور جاننا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، میں ان کی بیوی اور یہ ان کی بیٹی ہے، زرغون نے جل کر کہا تھا، جس پر زرغل کی نند ہکا بکا ہوتی زرغون اور ہنا کو دیکھنے لگی تھی۔ ہنا نے مسکرا کر زرغون کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ ماما، مجھے مہندی لگوانی ہے، ہنا نے ماں سے فرمائش کی تھی۔ زرش نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا، دل میں حسرت سی جاگی تھی۔ ہاں لگواتی ہوں مالا آنٹی، لگوا لینا، زرغون نے اس کے گرد باہوں کا حارس بناتے ہوئے کہا۔ ہنا، ماما کے پاس آؤ، زرش نے بے ساخت اسے پکارا تھا۔ ہنا سمیت سب نے ہی زرش کو حیرت سے دیکھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو مخاطب تک نہیں کرتی تھی، تو پھر آج کیسے اسے خود بلا لیا تھا؟ ہنا نے چونک کر زرش کو دیکھا۔ پھر زرغون کو۔ زرغون نے سر ہلا کر جانے کی اجازت دی۔ ہنا ایک دم اس کی گود سے اتری تھی، جس پر زرش فخر سے مسکرائی۔ ہنا زرش کے قریب سے گزرتی ہوئی اپنے بابا کے پاس بھاگ گئی تھی۔ زرش نے حیرت سے ہنا کو دیکھا تھا، پھر اپنی خالی گود کو۔ آدھی رات تک مہندی کا فنکشن چلا تھا۔ زرغون کمرے میں آتی ہی بیڈ پر گر کر آنکھیں موند گئی تھی۔ اف، تھک گئی میں تو، وہ سر دباتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ تبھی بخت روم میں آیا۔ باسکٹ اتار کر وہ کبرڈ میں رکھتا واش روم میں جانے لگا تھا جب وہ رکا۔ ہائے اللہ، یہ درد! وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آیا تھا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ ابھی تو وہ باہر چنگی بھلی تھی۔ پیٹ میں درد ہے، وہ کہتے ہی کڑھائی۔ وہ واٹ؟ لیکن تمہارے چہرے سے تو نہیں لگتا تمہیں پیٹ میں درد ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ ابھی ایسا پین ہے؟ ہائے، اب تیز ہو گئی ہے، کہتے ہی وہ پھر سے کڑھائی تھی، جس پر وہ چونکا تھا۔ اف، ناقابل برداشت درد ہے پاپا، ماما، ہائے یہ درد! وہ کہا کر رہ رہی تھی بلکہ ولولے کر رہی تھی۔ میڈیسن دیتا ہوں، آرام آ جائے گا، وہ کہتے ہی کیبنٹ کی طرف بڑھا۔ نہیں آئے گا آرام، وہ ایک دم سے بولی تھی۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ کیوں نہیں آئے گا آرام؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ میرا مطلب ہے زیادہ درد ہو تو آرام کیسے آئے گا؟ میرے لیے کاڑھا بنا کر لائیں۔ وہ پھر سے پیٹ پر ہاتھ رکھتی کڑھا کر کہتی بیڈ پر لیٹ گئی، اور وہ کچھ دور کھڑا اس کے وجود کو دیکھتا کاڑھا بنانے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ مزہ چکھا کر رہوں گی میں آپ کو، وہ دانت پیس کر کہتی، پھر سے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اونچا اونچا کڑھانے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ کاڑھا لے آیا تھا۔ یہ لو پیو، وہ اس کی طرف کپ بڑھاتا ہوا بولا۔ مجھ سے نہیں پیا جائے گا، درد ہو تو کہاں کچھ کھایا پیا جاتا ہے۔ ہائے پاپا، آپ کی بیٹی مرنے لگی ہے، منہ دیکھ جائیں آخری دفعہ اپنی بیٹی کا، وہ اس سے کہتی پھر سے ولولے کرنے لگی تھی۔ وہ آنکھیں سکڑائے اسے دیکھنے لگا۔ سیریسلی، پیٹ کے درد سے ہی تم فوت ہونے لگی ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ موت آئی ہو تو چھوٹے موٹے بہانے ہی تو بنتے ہیں، وہ کڑھاتے ہوئے بولی۔ اف، وہ گہرا سانس لیتا ہوا ماتھا مسلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اس کی کلائی تھامتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ بس یہیں بیٹھ جائیں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، میں خود ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے اس درد کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ وہ بیٹھتی ہوئی گھبرا کر پھر سے ولولے کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اب اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ بہانہ بنا رہی ہو، وہ کمر پر ہاتھ رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی بکھلائی تھی۔ میں کیوں بہانہ بناؤں گی؟
میں تو کبھی بہانے بناتی ہی نہیں ہوں، درد تو اصلی ہے، اگر میں بہانے بناؤں تو اللہ کرے میرے دشمن کے سر میں جوئیں پڑیں، بھلا زرغون عظیم کیوں بہانا کرے گی؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے پہلے تو بخلائی تھی، لیکن پھر سنبھلتی ہوئی جلدی جلدی الٹا سیدھا بول گئی تھی۔ مجھے تنگ کر رہی ہو؟ وہ اس بار نرم لہجے میں بولا، آنکھیں اس کا باغور جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں تو آپ کو تنگ کر کے مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا بھلا؟ وہ ہائے ہائے کرتی درد بھرے لہجے میں بولی۔ وہ بھاری سفید کلائی پر براؤن واچ باندھے ہوئے تھا۔ زرغون کو اس کی کلائی میں وہ براؤن واچ بہت بھائی تھی۔ وہ کمر پر ایک ہاتھ رکھتا گہرا سانس لیتا ہوا 2-3 قدم پیچھے ہٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہ کر بندے نے پاگل ہی تو ہونا تھا۔ یہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں، بے مروت انسان۔ ایک زیادتی کا بدلہ لوں گی، بالکنی سے دھکا ماروں گی، وہ بھی 3ری منزل سے۔ وہ بیڈ پر ہی کھڑی ہوتی ہونٹ بھیج کر بولی تھی۔ حنان پھر سے اپنی جگہ موجود تھا۔ آج نظریں بہت واضح اس سانولے چہرے والی لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ یہ لڑکی ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یا پھر کہیں چلی گئی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ارد گرد دیکھتا ہوا سوچنے لگا، جبکہ پیچھے بڑے سے پتھر پر بیٹھی زرغون بہت جانچتی ہوئی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کسے تلاشا جا رہا ہے؟ وہ اس کے قریب آتی آئی بروز اچکا کر بولی۔ وہ گہری سانس لیتا مسکرایا۔ آپ کو؟ وہ لب دباتا ہولے سے مسکراتا ہوا بولا۔ چل جھوٹے، میرے سے چھوٹے ہو اور چھوٹے ہی رہو گے۔ سیدھے سیدھے بتا دو ورنہ خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ ایک بات بتا دوں تمہاری، میں ارینج میرج کرواؤں گی، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی سے۔ میرا تو ایک ہی بھائی ہے، پتہ نہیں کیسی لڑکی پسند کرو گے تم، اور وہ بھی تمہیں لیتی چلتا بنی تو۔ مجھے تو کوئی معصوم سی لڑکی چاہیے۔ وہ سٹارٹ ہو چکی تھی نان سٹاپ بولنا۔ وہ ہولے سے مسکراتا آپ ہی کو باہوں کے ہالے میں لے لیا۔ آپ کا بھائی آپ کی ہی پسند کی لائی ہوئی کڑی سے شادی کرے گا، یہ وعدہ رہا۔ حنان لاشاری کا اپنی بہن سے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ مسکرائی۔ میں فلرٹ وغیرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گی بچو، وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی تھی۔ جواباً وہ شرارت سے مسکراہا تھا۔ وہ دونوں چونکے۔ ایک بلیک گاڑی سراج سے ان کے سامنے آ کر رکی تھی۔ گاڑی کے اندر سے نکلتا شخص دونوں کو شاک میں ڈال گیا تھا۔ زرغون نے ایک دم سے حنان کا بازو ہاتھ میں لیا۔ چچے پناہ بھی ڈھونڈی تو اپنے سے چھوٹے شخص کی۔ ایلی طنزیہ مسکان سے سر جھٹک کر بولا، سہارا چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، سہارا تو سہارا ہوتا ہے، پھر وہ چاہے ایک درخت کا ہی کیوں نہ ہو، اور تم جیسوں سے تو میں نپٹنا اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری آپی کا راستہ روکنے کی؟ 1 سال جیل میں رہ کر سکون نہیں آیا تمہیں؟ اگر اس بار تم نے میری بہن کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا۔ حنان اس کا گریبان ہاتھوں میں لیتا اونچی آواز میں نفرت سے پھنکارا تھا۔ زرغون وہیں کھڑی رہی، جبکہ ایلی طنز سے مسکرایا۔ سالے صاحب کو غصہ بہت۔ آگے کا جملہ حنان کے تھپڑ نے روک دیا تھا۔ یو باسٹرڈ، تم لاتوں کے بھوت ہو، باتوں کے نہیں۔ وہ اسے تھپڑ مارنا چلایا تھا، جس پر ایلی نے بھی اس پر مکہ تانا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ زرغون منہ پر ہاتھ رکھے شوق سے نکلتی ہوئی ہنی کی طرف دوڑی تھی۔ ایلی کو دھکا دیتی وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ خبردار، اگر میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں، کمینے انسان۔ وہ انگلی اس کے چہرے کے سامنے گھماتی اسے دھمکی دے گئی تھی۔ ایلی مسکرایا، جس پر حنان غصے سے پھر اس کی طرف بڑھا تھا، جب زرغون نے شرارت سے اسے قابو کیا۔ ہنی چلو یہاں سے، اسے تو وقت ہی سیٹ کریں گے۔ زرغون اس کے ہاتھ سے پستل دیکھ کر اپنے بھائی کو کھینچتی ہوئی بولی، اسے تو میں بھی سیٹ کر سکتا ہوں، آپ بس چھوڑیں مجھے۔ حنان نے قہر بھری نظروں سے ایلی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہنی چلو یہاں سے، تمہیں میری قسم بس چلو یہاں سے، یہ سائیکو ہے، اگر اس نے تم پر گولی چلا دی تو نہیں، میں اپنے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ایلی تبصرت سے مسکرا رہا تھا، جس پر حنان نفرت سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے کھینچ کر لے گئی تھی۔ حنان نے جاتے جاتے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ زرغون صرف ایلی کی ہی نہ
علی کی ہی ہے نا، بخت کی تو اسے تو میں دیکھ لوں گا، بلکہ اگلے جہاں پہنچا دوں گا، بس کچھ عرصہ اور خوش رہ لو مائی ڈیئر۔ وہ پسٹل انگلی پر گھماتا ہوا طنزیہ مسکان سے بولا تھا۔ شادی کا دن ہے، سو کام ہے مجھے۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بناتی ساتھ ساتھ جھنجھلا بھی رہی تھی۔ چائے بنانا سوکھا کام ہے کیا؟ چائے بنانا سوکھا کام ہے کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں چائے بنانا بھی کوئی کام ہے، نرا سیاپا۔ قسم سے چائے کو کپ میں چھانتی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ناک پر بہت غصہ دھرا تھا، کیونکہ وہ پھر سے تیار شیار ہو کر جو نکل چکا تھا۔ وہ بھی 2 مہینے بعد نکل جاؤں گی، میں بھی 2 مہینے بعد نکل جاؤں گی آپ کی زندگی سے، پیچھے منہ دیکھتے رہ جائیں گے سب۔ چائے کا سپ لیتی غصے سے بولی وہ بولی جب حنان اندر آیا۔ آپی پلان ریڈی ہے کیا؟ حنان اندر آتا ہوا بولا۔ وائٹ شرٹ، نیلی نکلش پینٹ میں وہ بہت چارمنگ لگ رہا تھا، زرغون کے مقابلے اس کا رنگ فیئر تھا۔ ہاں آ جاؤ، تم بھی مجھے ستانے۔ بات سنو، اپنے بھائی صاحب پر بھی نظر رکھ لیا کرو، کہیں ہاتھوں سے ہی نہ نکل جائیں مصروف۔ وہ چائے پیتی ناک چڑھا کر بولی، اف میری آپی کی یہ جیلسی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا مسکرا کر بڑبڑایا تھا، نہیں نکلتے ہاتھوں سے، اگر نکلے تو آپ کا بھائی پھر سے کھینچ لائے گا، ڈونٹ ویری۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا، جبکہ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں؟ وہ چائے پیتی ہوئی بولی، دل کر رہا ہے تمہاری پھینٹی لگا لوں، بہت تنگ کرنے لگے ہو۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولی تھی، جس پر حنان کو آس پاس خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کچن سے باہر نکلا، بلکہ گھر سے بھی باہر تھا، جبکہ وہ پیچھے نخوت سے سر جھٹکتی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے سب نے، ایک معصوم جان ہے میری۔ وہ کپ شیلف پر رکھتی ہوئی بولی۔ زرگل کو ہال میں لے جا کر ثاقب کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ خیام کل سے کمرے میں بند تھا، اسے کھانا کھلانے کی شیلا نے بہت کوشش کی، لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ زرگل ڈیپ پنک کلر کے لہنگے میں تھی، بھاری میک اپ، بھاری جویلری میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ سادہ رہتی تھی، اس لیے تو اس پر خوب روپ آیا تھا۔ سر جھکائے وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ تبھی وہ مولوی آیا تھا جس نے زرغون اور بخت کا نکاح پڑھوایا تھا۔ مولوی کی نظریں ارد گرد بھٹک رہی تھیں، جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ مولوی جی نکاح شروع کریں، منیب صاحب نے بسم اللہ کرنے کو کہا۔ مولوی جی رجسٹر کھولے، نکاح کے کلمات پڑھنے لگے تھے۔ 1 منٹ مولوی جی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہال میں سے آتے بلند آواز پر سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے تھے جو برقع پہنے ہوئی تھی۔ نقاب میں سے صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، جن میں بہت گہرا کاجل ڈالا ہوا تھا۔ وہ لڑکی دھیمے دھیمے قدموں سے اسٹیج پر چڑھی تھی۔ مولوی جی، نقاب پڑھوانے کی بہت جلدی ہے کیا آپ کو؟ پتلی سی آواز تھی اس لڑکی لیکن سخت۔ سب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔